مبشر علی زیدی صاحب کو تو آپ سب جانتے ہی ہیں, 100 لفظی کہانی کے بانی ہے, ان کا تعارف اتنا ہی کافی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آج کھل کر ان سے مکالمہ ہو جائے. آئیے, اور اس کا مکالمہ کا جو ہوسٹ کریں گے وہ ہمارے دوست انعام رانا کریں گے. میرا خیال ہے کہ ہم ایک تو وقت کی کمی کی وجہ سے, اور ایک مبشر صاحب ہم سب کے لیے استاد کا اور ایک ہیرو کا یا کیا لے سیلیبریٹی کا درجہ رکھتے ہیں, تو مزید زیادہ تعارف کے بغیر نہیں, ایک مجھے اپنا تعارف تھوڑا سا کروانے دیں. آواز جا رہی ہے, ایسے چل رہی ہے نا؟ وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں آج کل جہاں پہ کچھ عرصے کے لیے منتقل ہوا ہوں ایک نئے گھر میں, تو وہ اس طرف ہے ریلوے لائن کے, تو وہ پھاٹک بند ہو جاتا ہے اور جب وہ ٹرین گزرتی ہے تو پھر پھاٹک کھلتا ہے, تو مجھے ادھر سے ادھر آنا پڑتا ہے. تو فیض بھائی کی مقبولیت دیکھ کے میں ایک کتاب لکھنے والا ہوں, ریلوے لائن کا قیدی. اچھا مبشر بھائی, اتنی شرارتی آنکھوں اور پیاری مسکراہٹ اور یہ گفتگو کے انداز کے باوجود آپ اتنی تلخ اور سنجیدہ باتیں لکھ کیسے لیتے ہیں؟ میں تو کوئی تلخ بات نہیں لکھتا. میں تو بہت اپنے میرا خیال ہے تلخی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. میں تو خیر اسے فیس بک پہ اس کا اظہار کرتا رہتا ہوں, جملے چٹکلے چھوڑتا رہتا ہوں, لیکن جب رد عمل آتا ہے نا وہ بڑا تلخ ہوتا ہے اکثر. تو شاید ہی ہمارے معاشرے میں تلخی بہت زیادہ ہے, اور اس کا میں کوشش تو نہیں کرتا. میں تو نہیں چاہتا کہ تلخ کہانیاں لکھوں اور طنز کروں اور پریشان کروں لوگوں کو, لیکن وہ خود بخود کہانی جو مجھے ملتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے. میں روٹی کیسے بھی پکاؤں یا اس میں گھی ڈال کے پراٹھا پکانے کی کوشش کروں, آٹا جو گندھا ہوا ہے نا وہی تھوڑا سا تلخی والا, نمک زیادہ ہے اس میں. اچھا مبشر بھائی, آپ ایک پروفیشنل صحافی ہیں, آپ جیو سے وابستہ ہیں اور ایک اچھے پوسٹ پر ہیں. سوشل میڈیا جس میں کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہے, عدالتی کنٹرول نہیں ہے, اس کو بطور پروفیشنل صحافی کے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ کنٹرول ہونا چاہیے کسی طریقے سے. اس کا نقصان ابھی آپ نہیں آئے تھے تو میں یہاں پر بتا رہا تھا لوگوں کو کہ مکالمہ کانفرنس جو آپ نے کام کیا یہ بہت اچھا ہے, بہت ضروری ہے, اور یہ بار بار ہونا چاہیے. اور میں انور محمود صاحب سے کہہ رہا تھا کہ انعام رانا تو لندن چلے جائیں گے, ہمیں ایک سال میں ایسی 4 کانفرنسز کرنی چاہیے. اور آصف فروخی صاحب سے میری بات ہوئی تھی, پتنی وہ شاید نہیں آ سکے, ان سے میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ KLF میں بھی ایک سیشن ایسا رکھیں تاکہ لوگ آمنے سامنے بیٹھیں گے, انہیں پتہ چلے گا کہ ہم لوگ طنز نہیں کر رہے, غصے کا اظہار نہیں کر رہے, اور محبت کرنے والے لوگ ہیں. لوگ صرف فیس بک پہ ٹیکسٹ پڑھ کے وہ یہ خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں کہ انعام رانا ایک صحیح آدمی نہیں ہے, مبشر زیدی بہت برا آدمی ہے, اور پھر وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ہمیں انہیں بلاک کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایڈیٹر نہیں بیٹھا, جو ہمارے دل میں آئے وہ ہم نے لکھ دیا, اور ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں کہاں تک اس کے کیا کیا لوگوں نے اثرات قبول کر لیے. میں نے بھی یہ سیکھا ہے, یعنی سیکھنے سے مراد یہ کہ میں سیکھ رہا ہوں مسلسل, اور جب رد عمل آتا ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے مجھ سے کچھ غلط ہو گیا, اور پھر میں بعض اوقات پوسٹ ہٹا بھی لیتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اسے غلط فہمی کا شکار ہیں. یہ کرنا پڑتا ہے, یہ ضروری ہے بہت زیادہ. لیکن مکالمہ اور ہم سب اور دوسری جو ویب سائٹس ہیں وہ بھی وہاں پر بھی ایڈٹ ہونا چاہیے چیزوں کا. آپ کیا ہوتا ہے, ہم سب والے بھی کبھی کبھی کرتے ہیں, لیکن میری تحریر کبھی نہیں ایڈٹ ہوئی, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید اتنے زیادہ توجہ سے نہیں ہوتا. ہر شخص میں اپنی بتا رہا ہوں, میری 500 کہانیاں ریجیکٹ ہوئی ہیں. میں جنگ کے باہر اور دی نیوز کے باہر 8-8 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں ملنے کے لیے. سلمہ رضا اس وقت جنگ ڈائجسٹ کی ایڈیٹر ہوتی تھیں, وہ لفٹ ہی نہیں کراتی تھیں اور ہم بیٹھے رہتے تھے, اور پھر کوئی کہانی چھپتی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ جو میں نے لکھا ہے اور یہ چھپ رہی ہے اس میں کتنا فرق ہے. وہ بہت ضروری ہے. اگر یہ تربیت نہیں ہوگی تو پھر جو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا حال, اور تلخیاں اور غصے اور لڑائیاں, تو یہ تو ہوں گی. رضا علی عابدی صاحب نے اس دفعہ سوشل میڈیا پہ ایک اردو کانفرنس میں ایک سیشن ہوا تھا, اس میں یہ کہا تھا کہ یہ تو ابھی سوشل میڈیا بچہ ہے, شروع میں لڑکھڑاتے ہیں, گرتے ہیں, چوٹیں لگتی ہیں, جب کچھ ٹائم گزر جائے گا, ہمیں سوشل میڈیا کو استعمال کرنا آ جائے گا, تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اب جیسے 100 لفظوں کی کہانی آپ کا یونیک ٹرینڈ تھا جس نے آپ کو ماشاءاللہ بہت شہرت بھی بخشی ہے, اور ہم سب کا ایک بڑی فین فالوئنگ دی ہے آپ کو. 100 لفظوں کی کہانی ایک چھوٹا سا سرجن کا نشتر ہے جسے آپ چلا دیتے ہیں,
لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ مریض کو کوئی فائدہ دے رہا ہے؟ نہیں بالکل کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ بس سمجھیں میں نے لوگوں کو, میں ایک مجمع گیر ہوں, تماشا دکھاتا ہوں, تو میں نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک یہ چیز ایجاد کر لی ہے, اور لوگ آ جاتے ہیں اور میں انہیں کہانی سناتا ہوں اور میری بھڑاس نکل جاتی اور میں گھر جا کے سکون سے سو جاتا ہوں. ورنہ اس سے کوئی معاشرے پہ اثر نہیں ہو رہا. الہامی کتابوں کا اثر نہیں ہوا اس قوم پہ. تو 100 لفظوں کی کیا کہانی سے کسی پہ آیات کا اثر نہیں ہوا تو کہانی کا کیا اثر ہوگا. میں ریپیٹ کرتا ہوں بعض اوقات ٹاپکس, ایک ٹاپک پہ دوسری تیسری چوتھی پانچویں کہانی لکھتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار اب وہی والا آئیڈیا دوبارہ لے کے آ گئے. میں ان سے کہتا ہوں میں نے کہانی لکھی کہ جو میں رات کو گاڑی چلاتا ہوں اور پیچھے لوگ ہائی بیم پر چلا رہے ہیں اور بار بار وہ ڈپ مار رہے ہوتے ہیں, مسئلہ کر رہے ہوتے ہیں. میں گھر آ کے کہانی لکھتا ہوں, اگلے دن گاڑی چلاتا ہوں, پھر میرے ساتھ یہی ہو رہا ہوتا ہے. ایک گاڑی کو جگہ دیتا ہوں, دوسری گاڑی والا شروع ہو جاتا ہے. رات کے 1 بجے بعض اوقات میں آفس سے گھر جا رہا ہوتا ہوں, پوری روڈ پہ کوئی گاڑی نہیں ہے, ایک ہی گاڑی وہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اور مجھے تنگ کر رہی ہے. تو میں 5 دفعہ کہانی لکھ دی لیکن کوئی کسی پہ اثر نہیں ہوا. میرے پیچھے لگنے والے ویسے ہی چلا رہے ہیں گاڑی. اس کا مطلب ہے معاشرے پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. میں آخری سوال پوچھ کے آپ کو سامعین کے حوالے کر دوں گا, رحم و کرم پہ چھوڑ دوں گا. آپ 100 لفظوں کے اندر کہانی مکمل کرنے کے ماسٹر ہیں ماشاءاللہ. ایان علی کی کہانی کتنے لفظوں میں نکلیں گے؟ ایک تو یہ کہ ماسٹر میں نہیں ہوں, اور دوسری بات ہے کہ ایان علی پہ میں کہانی لکھ چکا ہوں. اور ایان علی پر جب میں نے کہانی لکھی تھی تو ان کے لورز نے مجھے بہت گالیاں دی تھیں کیونکہ میں نے انہیں رول ماڈل قرار دیا تھا منی لانڈرنگ کرنے والوں کا. تو جی یہاں سے بھی پڑھی تھی, دبئی سے بھی پڑھی تھی اور لندن سے بھی پڑھی تھی. اور یہ میری خوش قسمتی ہے. اب دوسرے شخص ملے, ایک صاحب اور بھی ملے تھے, انیس صاحب, انہوں نے بھی مجھے اس طرح ہی گھیرا تھا کہ انہوں نے کراچی پریس کلب میں کانفرنس کی اور اس میں مجھے اور وسعت اللہ خان کو بلا لیا اور انہوں نے مجھے بتایا, شروع یہیں سے کیا کہ آپ نے مجھے بلاک کیا. میں نے بہت ان سے معذرت کا اظہار کیا اور میں نے انہیں ان بلاک کر دیا. اس کے بعد وسعت بھائی نے انہیں بلاک نہیں کیا بلکہ جو ان کے ساتھ سلوک کیا نا, بہت وہ کوئی گڑبڑ تھی ان کے. ہلاک نہیں کیا لیکن تقریباً ہلاک کر دیا. نہیں لیکن میں جی یہ, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں تو زندگیوں میں بعض اوقات لوگوں کو بلاک کرنا پڑ جاتا ہے. بعض لوگ اتنا جان کو آ جاتے ہیں, مسائل کرتے ہیں. مجھے آپ پہ بالکل تنقید نہیں کر رہا, میری غلطی ہوگی, میں تسلیم کرتا ہوں. میں وقت کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا استعمال کرنا سیکھ رہا ہوں. آپ کو ان بلاک کر کے دیکھتا ہوں, پھر اگلی کانفرنس میں بات کریں گے. میں گھر جاتا ہوں اور میری بیوی کے پاس بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں. وہ پورے خاندان کی, محلے کی, ادھر کی ادھر کی کہانیاں سنانا شروع کرتی ہے. میری کتاب ہے شکر پارے, اس میں ایک کہانی ہے دلچسپ ہے. آپ اگر کسی نے پڑھی ہے وہ کہانی یا سوشل میڈیا میں مجھے فالو کرتا ہے, شاید پڑھی ہو. جنگ کی کہانیوں سے پرانی کہانی ہے, تو میں تھوڑی سی سنا دیتا ہوں. وہ الفاظ تو ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن میری بیوی نے یہ بتایا کہ اس کی ایک آنٹی ہیں, وہ ایک دن ان کے پاس گئی تو ان کی آنٹی نے کہا کہ میرے پاس ہمارے نانا نے ایک دعا بتائی تھی جو اسے پڑھ لیتا اسے بخار نہیں ہوتا. اب ڈینگی وینگی پھیلا ہوا ہے. میری وائف کو بڑا دلچسپی, اس نے کہا بتائیں وہ کون سی دعا ہے. کہنے لگی ہاں وہ دعا بہت اچھی ہے, وہ پڑھے کرتے تھے اور لوگوں کو جو ہے نا اسے بخار نہیں ہوتا تھا کبھی. تو اس نے کہا وہ دعا ان کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا انتقال سے پہلے انہوں نے دعا کسی کو بتائی تھی؟ کہا ہاں مجھے ڈائری میں لکھوا دی تھی. تو اس نے کہا مجھے وہ ڈائری دے دیں گی, آپ دعا بتا دیں گی؟ وہ کہنے لگی ہاں کل دے دوں گی. میری بیوی نے سار کیا آج ہی دے دیں. کہنے لگی آج مجھے بخار ہے. میں نے وہ کہانی لکھ دی, کچھ بھی ترمیم نہیں کی, ایسے ہی لکھ دی. تو میری بیوی کے پاس بہت سی کہانیاں ہیں, لیکن وہ ہوتا ہے کہ میں یہاں سے وہ کہانیاں سنتا رہتا ہوں اور یہاں پر روئی لگا لیتا ہوں. جب وہ کہانیاں آ چکی ہوتی ہیں تو پھر میں گھوم کے ادھر بیٹھ جاتا ہوں, کیونکہ بیویوں کے پاس نا روزانہ 100 کہانیاں ہوتی ہیں, 100 الفاظ. اس بھری جوانی میں مبشر بھائی کے سفید بالوں کا راز آج معلوم پڑا. ایک کہانی لکھتا ہوں, ایک بال سفید ہو جاتا ہے. اب اندازہ لگا لیں کتنے میں کہانیاں لکھ چکا ہوں. ورنہ نہ صحافی اور نہ سیاستدان نہ سرکاری افسران یہ کوئی بھی کتاب نہیں لکھتے تھے, اور لکھنی چاہیے تھی سب کو. اب میں نے رائٹرز کو دیکھا ہے. رائٹرز کی کتاب میرے پاس ہے, فرنٹ لائنز کا میں نے ذکر بھی ایک دفعہ لکھا تھا کہ وہ اپنے صحافیوں سے کہتے ہیں آپ جو ایونٹ کر رہے ہیں, کور کر رہے ہیں, اس کی تو آپ بھیجیں گے خبر, ویڈیو یا آڈیو یا جیسے بھی آپ لکھتے ہیں, لیکن جب وہ ختم ہو جائے ایونٹ اس کے بعد اس بارے میں لکھیں. اور انہوں نے وہ سب سے لکھوا کر, اور وہ ایک کتاب مرتب کی 42-43 صحافیوں کی, اور وہ لوگ خود بھی کتابیں لکھتے ہیں.
تو پاکستان میں یہ رجحان نہیں ہے لکھنے کا، لیکن سوشل میڈیا نے میرے خیال ہے بہت ہی موقع دیا ہے، اور اب یہ آگے ایک فیض صاحب کی کتاب آئی ہے فیض اللہ خان کی، تو اب آگے بھی آئیں گی کتابیں میرے خیال۔ نہیں، وہ حادثے اب ہر ایک کے ساتھ بار بار پیش آئیں گے، ہم تو حادثوں کے ملک میں رہتے ہیں۔ میں بولتے ہوئے بھی گنتا ہوں، آپ نے ابھی 22 الفاظ کا یہ سوال کیا ہے، مجھے میرے دماغ میں کمپیوٹر فٹ ہے۔ اگر آپ کی مبشر بھائی کی اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا لطیفہ ذہن میں آیا سنا دوں، اگر اجازت دے تو بھائی پھر ہمارے استاد سلامت علی صاحب بڑے مشہور گلوکار تھے لاہور سے، تو وہ 2 عدد اپنے مصاحبوں کے ساتھ آ رہے تھے، تو سامنے سے نزاکت علی آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا استاد جی یہ نزاکت ہے۔ انہوں نے کہا کون نزاکت؟ تو انہوں نے کہا یہ نور جہاں کے گانے گاتے ہیں۔ تو سلامت صاحب کافی بوڑھے ہو گئے تھے، تو انہوں نے نزاکت کے ہاتھ پہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا پنجابی میں اگر اجازت ہو کہ کاکا نور جہاں کو کو کمی رہ گئی سی۔ اور کوئی سوال؟ جی یہ آئیڈیا ایک دفعہ یہ کہانی بیان بھی کر چکا ہوں، کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ اصل میں چونکہ ٹی وی میں کام کرتا ہوں، تو میں ایک دفعہ ایک رپورٹ ایڈٹ کر رہا تھا جو 3 منٹ کی تھی۔ اس کو جب میں نے ایڈٹ کر لیا تو وہ 100 سیکنڈز کی بنی، 1 منٹ 40 سیکنڈز کی۔ تو مجھے خیال آیا کہ مجھے لکھ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ 100 الفاظ میں یہ مکمل ہو جائے گی۔ وہ 100 میں مکمل نہیں ہوئی، کچھ الفاظ کم زیادہ تھے، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ 100 لفظوں میں کہانی لکھی جا سکتی ہے۔ میں کہانیاں پہلے بھی لکھتا تھا، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی کہ میں نے اسے اسٹارٹ کیا ہے، وہ انگریزی میں 25 سال پہلے سے کہانیاں 100 لفظوں کی لکھی جا رہی ہیں، 100 لفظوں کی، 50 لفظوں کی، 25 لفظوں کی، وہاں پہ ہی کام چل رہا ہے پہلے سے۔ جی بہت معصومیت ہے۔ میں آج بتایا تھا کہ میری شادی کو 18 سال ہو گئے، میری شادی بھی اب بالغ ہو گئی ہے۔ میں مبشر علی زہری صاحب کا آپ سب کی طرف سے اور خصوصاً اپنی طرف سے بہت زیادہ ممنون ہوں سر، آپ تشریف لائے یہاں پہ، آپ نے اتنی محبت اور چاہت دکھائی ہے ہمارے لیے، چونکہ آپ بہت اونچے بت تھے، بہت شکریہ۔ تو ہماری ہمت نہیں پڑ رہی تھی ادھر ہاتھ ڈالنے کی۔ جی انعام مل گیا۔ میں آپ کے آنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ میں نے سنا تھا کہ آرٹس کونسل میں آج مجھے انعام ملے گا، تو وہ کہاں ہے انعام؟ اچھا، اور میں سب کا شکر گزار ہوں آپ کا بھی۔ میں بالکل ایک حقیر فقیر عام سا آدمی ہوں، اور دیکھیں کہانی بھی بہت چھوٹی لکھتا ہوں، اور یہاں آپ ایسے مجھ سے پیش آ رہے ہیں جیسے میں کوئی سیلیبریٹی ہو کیا ہوں۔ میں بالکل میں صرف اس لیے چلا جاتا ہوں تقریبات میں کہ میں بت شکن جو لوگ ہوتے ہیں انہیں پسند کرتا ہوں، اتفاق سے اولاد میں بھی ہوں بت شکن کی۔ تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی بت بنا ہوا ہے کہ مبشر صاحب کچھ ہیں، تو وہ آج بت ٹوٹ جائے، اس لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اور اگر آپ نے محبت سے مجھے بلایا، بہت مجھے خوشی ہوئی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ پروگرام کریں گے تو میں خود حاضر۔ انشاءاللہ۔